بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان 1 مارچ 2014 بروز ہفتہ توشی اور جہاں آرا بیگم مغرب کے بعد کوٹ فتح گڑھ سے گھر لوٹے تو گھر میں عجیب طرح کا سناٹا تھا۔ جہاں آرا اپنے کمرے میں چلی گئی اور توشی اپنے بیڈ روم میں پہنچ گئی۔ نوشی ٹیرس پر کھڑی بلال کے روم کو دیکھ رہی تھی۔ جلدی آئیں گے وہ دن؟ توشی نے پیچھے سے نوشی کو چپی ڈال لی۔ میں کل رات سے فون کر رہی ہوں، کوئی رسپانس نہیں۔ بلال کی تو سمجھ آتی ہے اس کا نمبر کیوں آف ہے، مگر تم کیوں نہیں جواب دے رہی تھی میری جان؟ توشی لپٹ کر بول رہی تھی نوشی کے ساتھ۔ نوشی نے خود کو توشی کے باہوں کے حصار سے چھڑایا اور کمرے میں چلی گئی۔ اسے کیا ہوا؟ توشی نے خود سے کہا۔ نوشی کے جانے کے بعد توشی اس کے پیچھے آئی۔ روم کے اندر نوشی کی آنکھیں سرخ تھیں اور اس کا چہرہ مرجھائے ہوئے پھولوں کی طرح تھا۔ کیا ہوا نوشی؟ توشی فکر مندی سے بولی۔ یہ پوچھو کیا نہیں ہوا؟ نوشی غصے سے چیخی۔ شرافت کا چوغا اتر گیا اور بلال کی حقیقت سامنے آ گئی۔ میں سمجھی نہیں، صاف صاف بات کرو۔ توشی کو تشویش ہوئی۔ جب کھلی آنکھوں سے سچائی دیکھ لی جائے تو سمجھنے کی ضرورت نہیں رہتی، نوشی نے غصے سے کہا۔ اس کے بعد نوشی نے ساری بات توشی کو بتائی، حرف سے جملے تک، شروع سے آخر تک۔ مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں ہے، یہ سب جھوٹ نکلے گا، ضرور کسی کی سازش ہے۔ توشی نے افسردگی سے جواب دیا۔ 2 دن میں اتنا سب کچھ ہو گیا اور کسی نے ہمیں بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ بلال ایسا نہیں ہے، ضرور اس سب کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے۔ توشی خفگی سے بولی۔ تمہیں آج تک بلال میں کوئی نقص نظر آیا ہے؟ جو اب آئے گا؟ اس شخص نے تمہاری بہن کی زندگی برباد کر دی اور تم اب بھی اسی کی وکالت کر رہی ہو۔ 12 دن بعد ہماری شادی تھی اور اس نے یہ گل کھلائے ہیں۔ پاپا رات سے اپنے بیڈ روم سے نہیں نکلے۔ ماما کا الگ برا حال ہے، میں رات بھر سو نہیں سکی، اور تم اب بھی اس کی فار گاڈ سیک کچھ تو ہوش سے کام لو۔ نوشی غصے سے بھڑکی توشی پر۔ ہوش سے کام لو تم نوشی جی، یہ سب الزام ہے، حقیقت نہیں ہے۔ مجھے تو اس سب میں ماما کا ہاتھ لگ رہا ہے۔ نوشی نے رگے تان کر جواب دیا۔ کچھ تو شرم کرو، اپنی ماں کے متعلق ایسا سوچتے ہوئے۔ تم اپنی ماما کو جانتی نہیں ہو وہ کیسی ہے۔ افسوس تو یہی ہے، نہ تم ماما کو جان سکی ہو اور نہ ہی بلال کو۔ نوشی اپنے دل سے پوچھو وہ کیا کہتا ہے؟ نوشی وہ تم سے پیار نہیں، محبت نہیں، عشق کرتا ہے۔ توشی نے نوشی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ عشق کرتا ہے؟ مائی فٹ، نوشی دانت پیستے ہوئے بولی۔ سچ کہا تھا بلال نے، تمہارا عشق وقتی بخار ہی تھا جو اتر گیا۔ بلال نے کہا تھا آج کل کا عشق وقتی بخار ہے، اور تم نے ثابت کر دیا۔ یہ عشق وشق سب بکواس ہے، مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی یہ عشق کس بلا کا نام ہے اور عشق کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ نوشی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ عشق کا مطلب ہے بلال۔ توشی نے تفاخر سے جواب دیا۔ میں ان کی نہیں، اس بلال کی بات کر رہی ہوں۔ نوشی نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی کرتے ہوئے کہا تھا، اور میں عشق کے مطلب کی بات کر رہی ہوں۔ توشی یکا یک بول پڑی۔ چلو مان لیا عشق کا مطلب بلال ہے، ذرا یہ تو بتاؤ بلال کا مطلب کیا ہے؟ نوشی نے فلسفیانہ انداز سے پوچھا، تیکھے انداز کے ساتھ۔ کچھ نام خود میں اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ مطلب ان کے آگے چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ توشی نے کسی دانشور کی طرح جواب دیا، بالکل ویسے جیسے اس نے بابا جمعہ سے سنا تھا۔ SMS نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ آپی، آپ دونوں کو بڑی بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ دونوں بہنوں کی جرح وقتی طور پر ختم ہو گئی۔ جہاں آرا کو ساری بات بی جی نے بتا دی تھی۔ کوٹ فتح گڑھ سے واپس آنے کے فوراً بعد جمال رندھاوا، میری بات کان کھول کر سن لو، اگر اس بار یہ بات جھوٹی نکلی تو میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی قیامت والے دن۔ جمال، مرد بنو، تم جٹ رندھاوا ہو، مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میرا بیٹا رارن مرید ہے۔ جہاں آرا بیگم غصے سے گرجی۔ اس بوڑھی ملکہ کی آنکھیں دہک رہی تھیں۔ جن گھروں کے فیصلے عورتیں کرنا شروع کر دیں ان گھروں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اب بھی ہوش کے ناخن لو، تم صرف وہ دیکھتے ہو جو تمہاری بیوی تمہیں دکھاتی ہے۔ بہو کو اس رشتے پر اعتراض تھا تو صاف کہہ دیتی، یہ تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے میں ناہید کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جمال اور جہاں آرا ہی کمرے میں تھے۔ جہاں آرا بیگم اپنی ایزی چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی اور جمال ان کے سامنے نظریں جھکائے دیوان پر بیٹھا تھا۔ ناہید جمال اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ خالہ، آپ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں۔ ناہید آگ بگولا ہوئی۔ الزام، تہمت، بہتان، کوئی بھی نام دے لو۔ ناہید بیٹی، عمر گزر جاتی ہے، یہ گھاؤ بھرتے بھرتے جس دن تم پر جھوٹا الزام لگے گا تب پوچھوں گی تم سے کتنا گہرا ہوتا ہے یہ زخم۔ جہاں آرا گھائل آواز سے بولی۔ ان کے چشمے کے نیچے موٹے موٹے آنسو
چمک رہے تھے۔ آخر بن ہی گئی نا آپ ساس، ناہید دانت پیستے ہوئے بولی۔ افسوس، میں نے ساری زندگی تمہیں اپنی اکلوتی مرحومہ بہن کی نشانی سمجھ کر رکھا، پھولوں کی طرح تمہاری ہر زیادتی پر خاموش رہی تھی، ماں کی طرح پیار کیا، مگر تم بیٹی نہ بن سکی۔ ناہید، تم میرے سہاگ کو کھا گئی، میری بیٹی کو پاگل بنا کر مار ڈالا، اب بلال کے ساتھ یہ گندا اور بےہودہ کھیل کھیل رہی ہو۔ ناہید، اگر میں ساس بنتی تو تمہاری سانس روک لیتی۔ شکر کرو ایسا نہیں ہوا، میں چاہتی تھی کہ میرا جڈو بیٹا مرد بن جائے، مگر افسوس ایسا بھی نہیں ہوا۔ جہاں آرا کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا، انہوں نے چشمہ اتار کر اپنے آنسو صاف کر لیے تھے، اور ان کے لہجے میں کوئی دید، کوئی لحاظ نہیں تھا۔ ناہید ہکا بکا تھی اپنی خالہ کی باتیں سن کر، پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے سے جانے لگی۔ رکو اور یہاں بیٹھ جاؤ، جہاں آرا بیگم نے تلخ لہجے سے حکم دیا۔ میری بات کان کھول کر سن لو ناہید بیگم، اگر اس بار یہ جھوٹ ہوا تو ایک الزام میں تم پر لگاؤں گی۔ جب بیٹا بغیرت بن جائے تو ماں کو غیرت مند بننا پڑتا ہے۔ اور چودھری صاحب، آپ بھی سن لو، یہ گھر بھی بلال کا ہے اور 50 ایکڑ زمین بھی آپ خرید کر دیں گے، اور جہاں تک نوشی اور بلال کے رشتے کی بات ہے اسے میں خود ختم کرتی ہوں۔ تم دونوں اپنی بیٹی کے لیے دیکھ لو کوئی اس جیسا بے وقوف کم عقل۔ ہاں، ایک بات ذہن نشین کر لو اچھی طرح سے، اس گھر سے تم سب لوگ جاؤ گے، صرف میں اور بلال رہیں گے یہاں پر، اور آئندہ ناہید بیگم میرے ساتھ اونچی آواز میں بات کی تو حلق سے تمہاری زبان کھینچ لوں گی۔ جہاں آرا بیگم نے 100 سنار کی ایک لوہار کی والا معاملہ کیا اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ۔ اب تم جا سکتی ہو، اور چودھری صاحب آپ بھی تشریف لے جا سکتے ہیں۔ جہاں آرا بیگم نے اپنے بیٹے کو طنز سے فرمان جاری کیا۔ نوشی اور توشی کمرے کے دروازے پر کھڑی ہوئی یہ سب سن رہی تھی۔ ناہید اور جمال وہاں سے چلے گئے تھے۔ تم دونوں اندر آؤ، دادی نے روبدار آواز میں حکم دیا۔ نوشی اور توشی کمرے میں آ گئیں۔ بیٹھ جاؤ، دادی پھر سے بولی۔ وہ دونوں اپنے ماں باپ کی جگہ پر بیٹھ گئیں، توشی جمال کی جگہ اور نوشی ناہید والی جگہ۔ دادو، آپ نے یہ رشتہ کیوں ختم کیا؟ توشی نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ اپنی بہن سے پوچھ لو، کیا یہ رشتہ رکھنا چاہتی ہے بلال کے ساتھ؟ دادی نے دو ٹوک کہہ دیا۔ نوشی نظریں جھکائے کچھ سوچ رہی تھی۔ توشی بیٹی، محبت سوچ کر نہیں کی جاتی، اور نوشی سوچ رہی ہے۔ یہی بہتر ہے بلال اور نوشی کے لیے۔ جو لڑکی سچ اور جھوٹ کی پہچان نہیں کر سکتی، خیر چھوڑو۔ بہشتی تمہارا دادا کہا کرتا تھا، جہاں آرا بیگم بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے۔ دادی نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، مگر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نینا کے ساتھ بلال کو، اور عظمی کی تصویریں میں صبح آپ کو دکھا دوں گی، اور ارم واسطی بھی یہیں پر ہے، کل وہ بھی آ جائے گی۔ نوشی اپنے فیصلے پر قائم تھی۔ نوشی بیٹی، الزام لگانے سے کوئی مجرم نہیں بن جاتا۔ میں نے ایسے کئی فیصلے کرتے ہوئے تیرے دادا کو دیکھا تھا۔ تیرا دادا تب تک فیصلہ نہیں کرتا تھا جب تک دونوں اطراف کی بات نہ سن لیتا۔ تم نے بلال کو صفائی کا موقع دیا؟ دادی نے پوچھا تو نوشی نے نفی میں گردن ہلا دی۔ مگر میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا تھا۔ نوشی اپنے موقف پر قائم رہی۔ نوشی بیٹی، میں نے یہ رشتہ ختم کر دیا ہے۔ اگر تم اب بھی بلال سے شادی کرنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اب فیصلہ تم نے کرنا ہے، خود اپنی عقل سے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں۔ خالوں کو ایسی باتیں کرنا چاہیے تھی، انہوں نے ہماری بچیوں کے سامنے ہمیں ذلیل کر دیا ہے۔ ہمارے مقابلے میں اس بھک منگے کی وکالت کر رہی تھی خالہ جان، بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ رندھاوا صاحب، مجھے سب پتا ہے، آپ اسے 12 سال سے ہر مہینے ایک اچھی خاصی رقم کا چیک دیتے آئے ہیں، اور وہ بغیرت ہمارا کھا کر ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہا تھا۔ آپ کے جانے کے بعد اس احساس فراموش نے ہمارے بیٹے کو مارا۔ میں تو پولیس کو بلانے لگی تھی، پھر رندھاوا ہاؤس کی عزت کا خیال آ گیا تھا۔ ناہید اپنے بیڈ روم میں آنے کے بعد جمال رندھاوا سے مخاطب تھی۔ ناہید بیگم، اگر اس بار اس میں تمہاری کوئی سازش ہوئی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم اپنا منہ چھپاتی پھرو گی۔ جمال غصے سے بولا، رندھاوا صاحب آپ بھی مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ ناہید نے نینوں کی تیر چلائے اور جمال کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے خالہ جان کی بے ادبی تھوڑی کی ہے، میں تو اس کمینے اور فقرے کی بات کر رہی تھی۔ ناہید نے جمال کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ جمال نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور لاکر سے وہ سارے 144 چیک نکالے اور ناہید کے منہ پر دے مارے۔ تم جسے منگتا کہتی تھی وہ سخی نکلا، وہ میری دی ہوئی بھیک میرے منہ پر مار کر چلا گیا۔ جمال نے غصے سے ناہید کو گردن کے بالوں سے پکڑا۔ ناہید بیگم، اگر بلال بے گناہ ہوا تو تم نشان عبرت ضرور بنو گی۔ جمال رندھاوا یہ کہہ کر کمرے سے چلا گیا غصے کے ساتھ۔ دادو، شکر خدا کا ہم نے اب تک شادی کے کارڈز تقسیم نہیں کیے تھے، ورنہ بہت بدنامی ہوتی ہم لوگوں کی۔
توشی اپنی دادی سے بول رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ دادی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بڑا ظلم کیا تیری ماں نے، اور تیرا باپ وہ زیادہ قصوروار ہے۔ دادی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ توشی کیا بول رہی ہے؟ انہوں نے سنا ہی نہیں تھا۔ دادو آپ کہاں کھو گئی؟ کچھ تو بتائیں، ہم نے کارڈز نہیں تقسیم کیے۔ معلوم تو آدھے شہر کو ہے، جمال رندھاوا کی بیٹیوں کی شادی ہے۔ توشی دکھ اور کرب سے بول رہی تھی۔ تم دونوں کی شادیاں مقررہ تاریخوں پر ہی ہوں گی۔ جمال رندھاوا نے اندر آتے ہوئے حتمی فیصلہ سنایا۔ تم جاؤ اور اپنی ماں کو بلا کر لاؤ، جمال نے توشی سے کہا۔ توشی چلی گئی۔ جہاں آرا نے جمال کی طرف دیکھا۔ چودھری جمال رندھاوا صاحب، دیکھ لو اپنی بیوی کے سامنے تمہاری ہوا نہ نکل جائے گی، جہاں آرا بیگم نے طنزیہ لہجے سے کہا، اپنے آنسو رومال سے صاف کرتے ہوئے۔ ماں جی، دیکھنا کیا ہے؟ توشی کا رشتہ میں نے کیا تھا، آپ کے اور بلال کے مشورے سے۔ نوشی کا رشتہ آپ نے ختم کر دیا، اب نوشی کی ماں اپنی بیٹی کا رشتہ خود کرے گی۔ جمال رندھاوا سوچوں میں گم بول رہے تھے۔ نہ بیٹا جی، نوشی کا رشتہ تمہاری بیگم صاحبہ اور تم نے خود ختم کیا تھا، میں نے تو صرف اعلان کیا ہے رشتہ ختم ہونے کا۔ اب میں دیکھنا چاہتی ہوں بلال کی جگہ کون سید زادہ تمہاری بیٹی کا ہاتھ تھامتا ہے۔ سید زادہ ہی ہوگا خالہ جان، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ ناہید لہراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ 2 گھنٹے پہلی والی بے عزتی اسے یاد ہی نہ تھی۔ اتنا گھمنڈ اور یہ تکبر، خالی سید زادہ ہونے سے بات نہیں بنتی ناہید، اور بھی بہت کچھ دیکھا جاتا ہے۔ جہاں آرا نے جواب دیا، سب دیکھ لیا خالہ جان۔ ناہید نے تیور دکھاتے ہوئے کہا۔ ناہید بیگم، یہ تیور مت دکھاؤ، ادھر میری طرف دیکھو۔ نوشی کا رشتہ تم کرو گی خود اپنی مرضی سے، اور شادی بھی پرانی تاریخوں پر ہی ہوگی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر میری بیٹی کے ساتھ ایسا ویسا کچھ بھی ہوا، ویسا ہی سلوک میں تمہارے ساتھ کروں گا۔ اور یاد رکھو، اگر بلال پر لگائے ہوئے الزام جھوٹے نکلے تو ایک الزام ماں جی کی بجائے میں لگاؤں گا تم پر۔ ساسیں اپنی بہوؤں پر الزام لگاتی آئی ہیں، جب 30 سالہ ازدواجی زندگی کے بعد میں تم پر جھوٹا الزام لگاؤں گا، اس کا بوجھ تم اٹھا نہیں سکو گی۔ جمال رندھاوا نے سنجیدگی سے کہا اور کمرے سے چلے گئے۔ ناہید بھی ان کے پیچھے پیچھے کمرے سے نکل گئی۔ ناہید نے جمال کی کہی ہوئی بات کا نوٹس ہی نہیں لیا تھا۔ دادو، جو رشتہ جوڑنے کے لیے اتنے سال دعائیں مانگی، اسے خود ہی ختم کر دیا، توشی نے حیرت اور دکھ سے کہا تھا۔ توشی بیٹی، جن رشتوں میں اعتبار نہ ہو وہ جوڑے نہیں جا سکتے۔ دادی نے توشی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ توشی اپنی دادی کے سامنے بیٹھ گئی، کرسی پر۔ دادی نے اس کے چہرے پر پیار کیا۔ دادو، بلال کا کیا ہوگا؟ توشی فکر مندی سے بولی۔ سوچو یہ نوشی کا کیا ہوگا؟ تمہاری ماں کا چنا ہوا سید زادہ بھی پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ تم بلال کی فکر نہ کرو، خیر سے اب تک مکہ پہنچ گیا ہوگا۔ اس نے فون بھی تو نہیں کیا۔ توشی روحانسی ہو کر بولی۔ توشی بیٹی، میں نے کہا نا، بلال کی فکر نہ کرو، وہ دوسروں کو سنبھالنے والا ہے، خود کو بھی سنبھال لے گا۔ دادو، بلال کب آئے گا؟ توشی اپنی دادی کے گلے لگ کر بولی۔ وہ ابھی چند مہینے نہیں آئے گا۔ دادی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی بول رہی تھی۔ یہ بلال نے آپ سے کہا؟ توشی یک بول اٹھی، دادی کے کندھے سے اپنا سر اٹھاتے ہوئے۔ نہیں بیٹا، میرا تجربہ بتا رہا ہے وہ ابھی نہیں آئے گا۔ جہاں آرا بیگم نے نظریں اوپر اٹھا کر دیکھا۔ یا اللہ، میرے بلال کو اپنی امان میں رکھنا۔